فرمایا سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھلاؤ. فرمایا جس نے سب سے پہلا جملہ رب کے نام والا بولا لا الہ الا اللہ اور مرتے وقت آخری جملہ بھی دنیا میں بولا لا الہ الا اللہ، فرمایا درمیان میں 100 سال یا 1000 سال کے گناہ بھی ہوں تو اللہ اس کلمے کے صدقے سارے مٹا کے اسے جنت کا حقدار بنا دے گا. اب جب آپ ورد کریں گے نا مرنے والے مسلمان کے پاس، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نے پڑھ لیا، اب آپ بند کر دیں کیونکہ کام ہو گیا ہے. اچھا اس کے بعد ابھی روح نہیں نکلی، اس نے کوئی اور بات کی، اس نے کہا بھائی یار پانی دینا ذرا، یار وہ میرا بیٹا کدھر گیا، ذرا بیٹے کو بلانا یار، جی وہ میری بہن کو بلانا. میت مرنے والے مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا ایک دفعہ اور اس کے بعد پھر کوئی دنیاوی کلمہ زبان سے نکلا، کوئی بات نکل گئی، پانی لے آؤ جی، دودھ لے آؤ، فلاں کو بلاؤ، فرمایا پھر ذکر شروع کرو، کیونکہ یہ اس لیے ہے کہ اس کا آخری زبان پہ کلمہ اور آخری کانوں میں سننے والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی ہونا چاہیے. پھر شروع کر دو، پھر اس نے پڑھ لیا، پھر کام مکمل. یعنی جب تک کہ اس کی روح نہ نکل جائے اس وقت تک وہاں اللہ کا ذکر جاری رہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں آج کے دور میں؟ ادھر ہی سارے بیٹھے فون ملا رہے ہوتے ہیں، بس جی بس پروگرام بنتا پیا مگر تو بعد جنازے دا ذرا مہربانی کرے بس تسی جلدی پہنچ ویا جی، بس تھوڑے پیچھے انتظار نہ کر. سارے فون وہی ٹھیک ہے، اطلاع دینی شریعت میں بھی مستحب ہے. مسلمان مر جائے مسلمانوں کو اطلاع دی جائے تاکہ زیادہ لوگ جنازے میں شامل ہوں. اگر مرنے والا نیک ہوگا تو گناہگار جو مسلمان آئیں گے جنازے میں وہ بخشے جائیں گے، اور اگر مرنے والا جی گناہگار ہوگا تو جو نیکوکار جنازے میں آئیں گے اس کے صدقے کی میت بخشی جائے گی. اطلاع دینی چاہیے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ادھر روح نکلنے کا وقت ہے اور وہاں ذکر اذکار کرنا ہے، وہاں بیٹھے ہم برادری کی اطلاعیں دے رہے ہیں، وہاں بیٹھے فون کر رہے ہیں، ادھر سے ایک بندہ باہر اٹھ جائے، دوسرے کمرے میں چلا جائے، ذہن میں چلا جائے، باہر آ جائے گلی میں، وہاں فون کر لے. جہاں میت کی روح نکل رہی ہے وہاں غیبت نہیں کرنی، دنیاوی باتیں نہیں کرنی، مرنے والے کی برائیاں نہیں بیان کرنی، وہاں بے حوصلہ بندہ نہ ہو، وہاں کتا نہ ہو اس گھر کے اندر، وہاں ذکر اذکار کرنا ہے. اور ہر وہ چیز جو رحمت الہیہ سے دور کرتی ہے وہ وہاں نہیں ہونی چاہیے، اور ہر وہ بات جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے وہ وہاں نہیں ہونی چاہیے. وہاں بات بھی ہو تو خدا مصطفیٰ کی ہو، وہاں کام بھی ہو تو خدا مصطفیٰ کے حکم کے مطابق ہو، تاکہ مرنے والے کی روح آسانی سے نکلے اور اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں. اب اسی ذکر اذکار میں جب اس کی روح نکل جائے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے اس کی آنکھیں بند کرنی، کیونکہ جب بندہ مرتا ہے نا تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. یہ روح جب نکل کے جا رہی ہوتی ہے تو بندہ اسے آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے آنکھیں کھلی رہتی ہیں. آنکھیں بند کریں، اس کے بعد کوئی رومال لے کے کپڑا لے کے اس کے سر کو باندھا جائے. ایک تو آپ روٹین میں پگڑی باندھتے ہیں نا اپنی جس انداز میں، میت کو اس طرح نہیں پگڑی بنوانی، اس کو اس طرح اس کے سر کو باندھنا ہے کہ یہ کپڑا اس طرح لگا کے تھوڑی کے نیچے سے یہ اس طرح. کیوں؟ عموماً منہ کھلا رہ جاتا ہے اور کچھ دیر گزر جائے پھر جسم کے اعضاء ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پھر منہ بند کرنا مشکل ہوتا ہے. تو شریعت کو حکم ہے منہ باندھ دیا جائے، یعنی اوپر بے شک سر پہ لپیٹ لیں اور پھر یہاں سے نیچے ٹھوڑی کے نیچے سے لا کے اوپر کپڑا باندھ دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہاتھ سیدھے کر دیں، جیسے آسانی کے ساتھ میت پڑی ہے وجود کو سیدھا کر دیں. کوشش کریں کہ چارپائی شمالن جنوبن ہو. تو اب یہ اس طرح سیدھا ہے، ہلکا سا منہ اس طرف کر دیں تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے. اب شمالن جنوبن ایسے چارپائی پڑی ہے نا، یہ سرہانہ ہے اور یہ پائنتی ہے، مثلا یہاں قبلہ ہے اس طرف، تو اب ہلکا سا منہ اس طرف کر دیں، اور اگر نہیں ہو رہا تو سیدھا کر دیں. یہ اعضاء پر مبنی ہوتا ہے کہ حالت کیا ہے مرنے والے کی.
پاؤں دونوں سیدھے کر کے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو باندھ دیں کسی چھوٹے سے تاگے کے ساتھ، جی چھوٹی کی کپڑے کی لیر نما چیز کے ساتھ وہ باندھ دیں، ہاتھ سیدھے کر دیں اور میت کے جسم کے اوپر پاک صاف ستھرا کپڑا ڈال دیں، پورے جسم کو ڈال دیں، آنکھیں بند کر کے، سر باندھ کے، پاؤں باندھ کے، ہاتھ سیدھے کر کے اوپر کپڑا ڈال دیں، پاک صاف چادر مکمل جسم ڈھک جائے۔ جس مسلمان میت کا جسم ڈھکا ہوا ہو مکمل، اس کے پاس آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں غسل سے پہلے، ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ بعض نہیں جی حالت غسل نہیں دیتا ہے قرآن کوئی نہ پڑھے، نہیں منع، ٹھیک ہے، بس جسم اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اس کی بھی خاص حکمت ہے، ٹھیک ہے، جسم کیوں ڈھکوایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اب اعلان کیا جائے کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے،